بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے میں انتہائی اہم معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ معلومات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواج پھیل چکا ہے کہ جمعے کی رات یعنی جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات کو، چونکہ یہ جمعے کی رات ہوتی ہے، اس دن شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اس معاملے کو پھیلانے میں ہمارے بہت سارے بھائی جو کہ دین سے دور ہیں وہ سب سے آگے ہیں۔ ایک تو دین سے دوری بہت زیادہ ہے، اور دوسرا بات اس قدر تیزی سے پھیل جاتی ہے، چلتی چلاتی کہاں تک پھیل جاتی ہے۔ اب مجھے مسلسل یہ میسیجز آ رہے تھے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے، مسائل پوچھے جا رہے تھے۔ اب علماء کرام کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو کیا مسائل ہیں اسلام کی صحیح روشنی میں، احادیث کی صحیح روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ آج میں آپ کو اس کی صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث بتانے جا رہا ہوں جو اس کے بالکل مخالف ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث یاد کر لیں، 880 یہ نمبرنگ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ اگر اول وقت میں مسجد پہنچا، اگر بعد میں مسجد پہنچا تو اس نے ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو چوتھے نمبر پہ گیا تو گویا اس نے ایک مرغے کی قربانی دی، اور جو پانچویں نمبر پہ گیا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتے ہیں، خطبہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت فرشتے خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں 4 پوائنٹ کلیئر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو غسل جنابت کا کہا گیا ہے۔ اب غسل جنابت کیا ہے، یہ ورڈ کیوں یوز کیا گیا ہے؟ دیکھیں، غسل جنابت تو تب ہی ہوگا جب بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہوگی۔ زیادہ تر رات کو، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو، اور جو کچھ بندے سمجھدار ہیں وہ یعنی فجر کی نماز سے لے کر کے اس سے پہلے تک یہ ہم بستری کر سکتے ہیں، اس کے بعد غسل جنابت کریں۔ یہاں پر عام غسل کر کے جانے پر ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب نہیں ہے، یہاں پر یاد رکھیں غسل جنابت کر کے جا کر جمعہ پڑھنے میں ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے۔ اس کے بعد گائے کی قربانی، پھر اس کے بعد ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مرغے کی، پھر انڈے کی قربانی۔ بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ یہ افواہ جو ہے یہ انتہائی اسلام کے منافی ہے، حدیثوں سے ٹکراتی ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ حدیث آپ کو پیش کروں۔ دوبارہ اس کی نمبرنگ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ 880 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے فضائل جمعہ میں۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں، جب امام خطبے کے لیے باہر آتے ہیں تو فرشتے خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس وقت گھر سے چلتے ہی اس وقت ہے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جانا کہ جب خطبہ سننے کے لیے جا رہے ہوں تو اس وقت فرشتے خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ ثواب نہیں مل پاتا جو کہ اگر آپ خطبہ سننے سے پہلے مسجد میں اول وقت میں تشریف لے کر کے جائیں۔ اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک اور دعا پڑھ لیں۔ یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم دعا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نہیں کریں تو کیا ہوا، نہیں کریں تو کیا ہوا، نہیں بولیں تو کیا ہوا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے، چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں،
کار یا ٹویوٹا وغیرہ چلاتے ہیں یا کوئی چیز آپ چلاتے ہیں، سیٹ نہ ہو تو پھر کیا ہوا، ہارن نہ ہو تو پھر کیا ہوا، انڈیکیٹر نہ چلے تو پھر کیا ہوا، موٹر گارڈ نہ رہے تو پھر کیا ہوا، سائر گارڈ نہ رہے تو پھر کیا ہوا۔ آپ بولتے ہیں نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی، آپ دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف جا رہی ہے، مکمل کی طرف جا رہی ہے، سنت میں ہر چیز کیوں نہیں چاہتے آپ کے مکمل کی طرف جائیں؟ وہاں نہیں کریں تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں، پازیٹیو کیوں نہیں، کر لوں تو کیا، ہر بار نہیں کریں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ دعا پڑھیں اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیجیے گا، وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا۔ جب انسان ہم بستری کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات نماز پڑھنا، یہ ان کے لیے ہے جن کا نیا نکاح ہوا ہے، اس روز صحابہ سے ملتا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بیوی اکٹھے نماز پڑھیں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں، ابو سعد ان کا نام تھا، جو کہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا، اور اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان کو دعوت دی، یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے، یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں آئے۔ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ، جب تم اپنی بیوی کے قریب جاؤ، اس کے قریب جانے کا ارادہ کرو اور یہ دعا جو میں نے پہلے ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ وہ آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے، مرد اور یاد رکھیں کہ وہ سامنے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ تو آگے کھڑا رہے، وہ پیچھے کھڑی رہے، اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے۔ مطلب ان کو ایک طریقے سے ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے، کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل کر سکتا ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کے بعد ہم بستری کا وقت آیا۔ اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے۔ یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب میں آتی ہیں۔ آپ کہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے آپ شروع کریں، اللہم اجرنی من الشیطان وجرنی من الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا ہے، یاد رکھیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم جنی من الشیطان، اے اللہ جو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ۔ پھر آگے فرمایا وجنی من الشیطان ورزقنا، اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے سے رزق رکھا ہے۔ یہاں رزق سے مراد اولاد ہے۔ یا اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ، اور میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ اب دیکھیں انسان جو ہے وہ ہم بستری کر رہا ہے، یہاں اپنی بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کا شکار مت بنو۔ یہاں بھی اللہ کا نام لے کر شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور مطہر یہ دین ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ہر اصولوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا